الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ کتاب التوحید کا یہ پہلا سبق ہے جس کے ابتدائی 3 آیتیں جو یہاں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے، اس پر ہم نے گفتگو کی۔ اس کے بعد 4تھی آیت یہاں نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کچھ بھی شریک نہ کرو۔ سب سے پہلے وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو۔ عبادت کل عمل یحبہ اللہ ویرضاہ، ہر وہ کام جسے اللہ تعالی پسند کرتا ہے اور اس عمل کے کرنے کی وجہ سے اللہ تعالی بندے سے راضی ہوتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ عبادت۔ ہر وہ کام جسے اللہ تعالی پسند کرتا ہے اور اس عمل کو کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اپنے بندے سے راضی اور خوش ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کو کہتے ہیں عبادت۔ اس لیے عبادت جو ہے اسلام میں ڈھیر سارے ہیں، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، قربانی، یہ ساری چیزیں رأس العبادہ ہیں، عبادت کے بنیاد کہہ لیجئے، یا یوں سمجھیے کہ یہ عبادات کے ٹاپ کوالٹیز ہیں، بڑی عبادتیں جس کو کہہ سکتے ہیں، بڑی عبادتیں ہیں۔ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، قربانی کرنا، توبہ کرنا، مدد مانگنا اللہ تعالیٰ سے، ڈرنا، خوف کھانا، نفع نقصان پہنچانے کا مالک تصور کرنا، تو یہ بڑی بڑی عبادتیں ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو عبادت ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن کا دوسرے مومن کے ساتھ نہایت خوش اسلوبی کے ساتھ مسکراتے ہوئے تبسم کے لے کر کے ملاقات کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ ایک انسان دوسرے مسلمان کو سلام کرتا ہے، عبادت ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی تیمارداری کرتا ہے، وہ بیمار ہوا تو اس کی تیمارداری کرتا ہے، یہ عبادت ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف حدیثوں میں مختلف باتیں جو اخلاق کے کیٹیگری میں آتی ہیں، ان سب کو عبادت کہا گیا ہے۔ کوئی بیمار ہو جائے تو اس کے گھر جانا، حال چال پوچھنا، یہ کیا ہے؟ اخلاق ہے کہ نہیں ہے؟ تو اخلاقیات بھی عبادت میں داخل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب عقیدہ الواسطیہ میں آخری چیپٹر جو باندھتے ہیں وہ مکارم اخلاق سے متعلق ہے، انسان کے اخلاق، انسان کے کیریکٹر سے متعلق ہے۔ سوال یہ ہے کہ انسان کا جو اخلاق ہے، انسان کا جو کردار ہے، یہ عقیدے میں کیسے آ گیا؟ ہے نا، یہ تو جنرل چیزیں ہیں، لیکن یہ عقیدے میں اس لیے آ گیا کیونکہ اخلاقیات عبادت کا حصہ ہیں، اور انسان کو اپنے اخلاق اس لیے بہتر کرنا چاہیے تاکہ اللہ رب العالمین اس سے راضی اور خوش ہو۔ یہی وجہ ہے، مدینہ کے ایک بہت بڑے عالم ہیں، مسجد قباء میں جمعہ پڑھاتے ہیں، شیخ سلیمان الرحیلی حفظہ اللہ، وہ کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ وہ لوگ جن کا عقیدہ خراب ہے، وہ لوگ
جن کا عقیدہ خراب ہے ان کے معاملات لوگوں کے ساتھ ایمان کی بنیاد پر نہیں بلکہ دنیاوی امور کی بنیاد پر ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا عقیدہ خراب ہے۔ لوگوں کے ساتھ معاملات، لوگوں کے ساتھ ان کا میل جول، لوگوں کے ساتھ ان کے تعلقات، لوگوں کے ساتھ ان کا بہتر رویہ، یعنی لوگوں کے ساتھ ان کا بیہیویئر اخلاق کے کیٹیگری میں آتا ہے نا۔ لیکن یہ انسان اچھا اور برا کرتا ہے انسان کے ساتھ عقیدے کی بنیاد پر، نیکی کی بنیاد پر نہیں، بلکہ کس کی بنیاد پر؟ آپسی لین دین اور معاملات کی بنیاد پر۔ یہ انسان کا بیہیویئر، انسان کا اخلاق، انسان کا کردار اگر ایمان کی بنیاد پر ہے، اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے ہے، تو یہ عبادت ہے۔ لہٰذا اخلاق بھی انسان کے عقیدے کا ایک بہترین اور بنیادی ترین حصہ ہے۔ اس کی بہت ساری تشریحات کی جا سکتی ہیں۔ ہم یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعبد اللہ، ہر وہ کام جو اللہ کو پسند ہو۔ عبادت کی پہلی شرط کیا ہے؟ کام اللہ کو پسند ہونا چاہیے۔ ہم کوئی بھی کام کریں اور سوچیں کہ اس کے ذریعے اللہ ہم کو ثواب دے گا، نہیں، ہمیں وہی کام کرنا ہے جسے اللہ نے پسند کیا ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ، کہ اسلام کے دین ہونے کے اعتبار سے میں تم سے راضی ہو گیا۔ اب اسلام میں جو کچھ بتایا گیا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہی عبادت ہوگا۔ جو چیزیں اسلام میں عبادت کے طور پر پروجیکٹ نہیں کیا گیا، دنیا کے سامنے نہیں رکھا گیا، اس دنیا والوں کے سامنے عبادت کے طور پر پیش نہیں کیا گیا، وہ بھلے ہماری نظروں میں اچھی ہو، وہ عبادت، اسی لیے کہا گیا اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو۔ اور عبادت کون سی ہے؟ کل عمل یحبہ اللہ۔ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں ایصال ثواب کے لیے، ہم فاتحہ پڑھ رہے ہیں میت کو فائدہ پہنچانے کے لیے، ہم درود پڑھ رہے ہیں کسی تیسرے کو فائدہ پہنچانے کے لیے۔ ہمارا یہ عمل عبادت ہے کہ نہیں ہے؟ اگر عبادت ہے تو یحبہ اللہ ہونا چاہیے کہ اس عمل سے اللہ تعالیٰ اس عمل کو اللہ پسند کرتا ہو، اور اللہ پسند کرتا ہے یہ کون بتائے گا؟ اللہ رب العالمین بتائے گا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے۔ تو عبادت کرو اللہ کی، اس کا بنیادی معنی یہ ہوا کہ وہ کام کرو جو اللہ کو پسند ہو، اور اللہ کو وہ کام پسند ہوں گے جس سے اللہ رب العالمین نے پسندیدگی کا اعلان کیا ہے، اظہار کیا ہے۔ بدعت توحید کے مخالف ہے، صرف سنت کے مخالف نہیں ہے۔ بدعت توحید کے بھی مخالف ہے، صرف سنت کے مخالفت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عبادت وہ ہے جسے اللہ پسند کرتا ہو۔ اللہ پسند کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ اللہ نے بتلا دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا۔ جس چیز کو اللہ پسند کرتا ہے ایسی باتیں قرآن میں حدیث میں نہیں ہیں، تو اللہ کا پسندیدہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اگر نہیں ہو سکتا تو عبادت نہیں ہو سکتا۔ تو ایسی صورت میں ہم اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں۔ جب بدعت کرتے ہیں تو ایسی صورت میں ہم کیا کرتے ہیں؟ کسی اور راستے پر چلتے ہیں۔ تو اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو۔ کل عمل یحبہ اللہ ویرضاہ، اور اس عمل کے کرنے کی وجہ سے اللہ اس سے راضی ہوتا ہو، اس عمل کے کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہو۔ یہاں یہ سمجھ میں آیا کہ آج کی تاریخ میں بدعات اور شرک کو لوگ قرآن سے ثابت کرنے میں لگے ہوئے ہیں، ہے نا۔ انجینئر مرزا نے ماتم کو بھی ثابت کیا قرآن حدیث سے کہ ماتم کرنا جائز ہے۔ کہاں سے ثابت کیا؟ قرآن اور حدیث سے ثابت کیا۔ یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کے یعنی یوسف علیہ السلام کے بچھڑ جانے کی وجہ سے اتنا روئے کہ اندھے ہو گئے، کہا لو جی ماتم ثابت ہو گیا۔ جب زندہ بیٹے کے لیے ماتم کر سکتے ہیں تو مردہ کے لیے کیوں نہیں کر سکتے ہیں، ہے نا؟ دلیل ہے۔ تو اس عمل کے کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس سے راضی اور خوش ہو، تو ایسی صورت میں وہ کیا ہوگا؟ عبادت ہوگا۔ تو دوسری شرط، اس سے اللہ راضی اور خوش ہو۔ اللہ راضی اور خوش کب ہوگا؟ جب وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے گا، تب اللہ اس سے راضی ہوگا۔ مثال کے طور پر میں نے اس سے پہلے بھی اس کا ذکر کیا، آدمی اگر ماں باپ کی اطاعت کرتا ہے ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے،
نیت کیا ہے؟ ماں باپ کو خوش کرنا ہے، اللہ کو خوش نہیں کرنا ہے۔ کس کو خوش کرنا ہے؟ ماں باپ کو۔ تو ایسی صورت میں وہ ماں باپ کے جائز و ناجائز ہر مطالبے کو پورا کرتا ہے۔ ماں باپ کی اطاعت کرنا یہ اللہ کا حکم ہے، تو یہ کیا ہوا؟ عبادت ہوا۔ لیکن وہ ماں باپ کی اطاعت کرنے میں لگ گیا اس طرح سے کہ وہ اللہ کی پسند و ناپسند کو بھول گیا، جائز و ناجائز ہر قسم کے مطالبہ کو پورا کرنا شروع کر دیا، تو وہ یرضاہ کی شرط ختم ہو گئی کہ اس عمل سے اللہ راضی بھی ہوتا ہو۔ اللہ کو پسند ہے ماں باپ کی اطاعت، لیکن غلط طریقے سے ماں باپ کی اطاعت ہوگی تو اللہ اس سے راضی ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ تو عبادت ہے کل عمل یحبہ اللہ ویرضاہ، ہر وہ کام جسے اللہ پسند کرتا ہو اور اس کے کرنے کے وجہ سے اللہ رب العالمین اس سے راضی ہوتا ہو، تو ایسی صورت میں عبادت ہوگی۔ اور اللہ نے کیا کہا؟ اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو۔ مطلب عمل وہ کرو جو اللہ کو پسند ہو، اور ایسے کرو کہ اس کے کرنے سے اللہ راضی اور خوش ہو۔ تو یہ کس کا معنی ہوا؟ اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس میں کسی کو شریک مت کرو۔ یہ ترجمہ ہے؟ ترجمہ غلط ہے۔ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا کا یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے کہ کسی کو شریک مت کرو۔ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس میں کچھ بھی شریک نہ کرو۔ شیء کہا جاتا ہے شیء، ذرہ شیء، سائنس پڑھتے ہیں جانتے ہیں کہ کسی بھی چیز کو اتنا زیادہ ڈیوائیڈ کر دو کہ اس سے زیادہ ڈیوائیڈ نہ ہو سکے۔ سب سے چھوٹا جو حصہ ہوتا ہے، جو سب سے چھوٹا حصہ ہوتا ہے، جس کو جوہر کہا جاتا ہے، لاسٹ، اب وہ ڈیوائیڈ نہیں ہو سکتا، اس حصے کو کہا جاتا ہے ذرہ۔ یہ عام آدمی کو آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا، اتنا چھوٹا حصہ، کسی بھی چیز کا سب سے چھوٹا حصہ، جو اس کے بعد وہ کوئی حصہ نہ ہوتا ہو، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ شیء۔ اسی لیے اللہ نے کہا ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ پہاڑ، سورج ہی نہیں، وہ چھوٹی سی چھوٹی چیزیں جسے انسان اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا، اس پر بھی اللہ کی قدرت ہے۔ اسی لیے اللہ نے کیا کہا؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو شیء سب سے چھوٹا حصہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شرک اگر تم اپنی زندگی میں لاتے ہو تو اللہ اتنا بھی چھوٹا حصہ برداشت نہیں کرے گا جتنا چھوٹا حصہ کسی چیز کا ہو جائے کہ اس سے چھوٹا کوئی ہو ہی نہ سکے۔ سب سے چھوٹا تصور، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کے ساتھ کچھ بھی شریک نہ کرو۔ یعنی عبادت کتنا زیادہ شرک سے پاک ہونا چاہیے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس میں ذرہ اس لیے عام طور پہ ترجمہ میں کیا کرتے ہیں؟ ذرہ برابر بھی شریک نہ کرو۔ یعنی شرک اتنا معمولی مقدار میں بھی نہ ہو کہ جسے آدمی نارملی سمجھ ہی نہ سکے، اتنا معمولی مقدار کی بھی شرک اللہ تعالیٰ برداشت نہیں کرے گا۔ اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ 5ویں آیت اس چیپٹر میں یا اس سبق میں جو دیا گیا ہے وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، کہہ دیجئے، تعالوا، آؤ، اتلو ما حرم ربکم علیکم، میں تم پر تلاوت کرتا ہوں تمہارے سامنے، یا تلاوت کر کے تم کو سناتا ہوں، ما حرم ربکم علیکم، جو چیزیں اللہ نے تم پر حرام کی ہے۔ اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے، آؤ میں تم کو پڑھ کر کے سناتا ہوں، تلاوت کر کے بتاتا ہوں، ما حرم علیکم ربکم، تمہارے رب نے تم پر کیا کیا حرام کیا ہے۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ تم اللہ کے ساتھ ذرہ برابر بھی شریک کسی کو نہ کرو، یا ذرہ برابر بھی شرک نہ کرو۔ اب سوچئے، اللہ تعالیٰ نے کہا قل، کہہ دیجئے، کس سے کہا؟ نبی سے کہا، اور کیا کہا کہ آپ کیا کہیے؟ اتلو ما حرم علیکم ربکم، میں تمہیں پڑھ کر کے بتا رہا ہوں کہ تمہارے رب نے
تم پر کیا حرام کیا۔ اب یہ سمجھیے کہ اگر یہ کہا جاتا لا تشرک بہ اللہ شیئا، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، تو بات کافی تھی۔ لیکن اس کے کانٹیکسٹ میں یہ دو باتیں ہیں۔ آپ کہیے میں تم کو بتا رہا ہوں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا حرام کیا ہے، اس کا مطلب بہت گمبھیر بات بتائی جا رہی ہے، آگے بہت امپورٹنٹ بات بتائی جا رہی ہے۔ اچھا، جب کوئی امپورٹنٹ بات کی جاتی ہے تو سب سے پہلے وہ بات کہی جاتی ہے جو سب سے بڑی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے جو بات کہی جاتی ہے سب سے بڑی ہوتی ہے، سب سے امپورٹنٹ چیز۔ تو سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ تشرکو بہ شیئا، کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے جو چیزیں حرام کی ہیں اس میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ شرک ہے۔ سب سے پہلی چیز شرک ہے۔ شرک سے بڑی حرام کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اب اس بات پر آدمی اگر غور کرے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنی بھی چیزیں حرام کی ہیں، شراب، زنا، نشہ، ناچ گانا، اس کے علاوہ بھی کتنی ساری چیزیں، چوری، ڈکیتی، دھوکہ، فریب، قتل و خوریزی، ہے نا، یہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ سور کا گوشت کھانا، گدھے کا گوشت کھانا، کتے کا گوشت کھانا، یہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ لیکن ان تمام چیزوں میں سب سے بڑی چیز کیا ہے جو حرام کی گئی ہے؟ وہ ہے شرک۔ یہ کیا ہے؟ جب انسان اس آیت کو پڑھتا ہے تو اس کا منہج صحیح ہوتا ہے۔ منہج اہل حدیث جب بات کی جاتی ہے تو آپ دیکھیں گے دنیا بھر میں سب سے زیادہ اہل حدیث توحید اور شرک کے بارے میں بات کرتا ہے، بدعت اور سنت کے بارے میں بات کرتا ہے، اس کے علاوہ چیزوں پر بھی بات کرتا ہے، لیکن پہلے اس چیز کو رکھتا ہے۔ اب آپ ایک بات کو ایک دم سمپلی سمجھیے، جب کبھی آپ کہیں پر کوئی خرابی دیکھیں کہ فلاں سماج میں خرابی ہے، فلاں گھر میں خرابی ہے، فلاں انسان کے گھر میں خرابی ہے، تو آدمی کیا کیلکولیٹ کرتا ہے؟ اس کے گھر کے لوگ شراب پیتے ہیں، اس کے گھر میں لوگ زنا کرتے ہیں، اس کے گھر میں یہ برائی ہے، اس کے گھر میں یہ برائی ہے، اس کے گھر میں یہ برائی ہے، یہی سب باتیں انسان کرتا ہے نا۔ بنیادی طور پر رشتہ دینے سے پہلے، بیٹی اس گھر سے لانے سے پہلے، یا اس گھر میں بیٹی دینے سے پہلے، یہی سب انسان دیکھتا ہے کہ نہیں دیکھتا ہے؟ کیا ہمارے سماج کو ان چیزوں سے پہلے یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں کہ سب سے بڑی حرام چیز جو اللہ تعالیٰ نے حرام بھی کیا، پھر نبی سے کہا کہ کہو، پھر کہا کہ یہ کہو میں تلاوت کر کے تم کو بتلا رہا ہوں، ڈائریکٹ مت کہنا، پہلے یہ کہو آؤ میں تمہیں تلاوت کر کے بتلاتا ہوں تمہارے رب نے تم پر کیا حرام کیا ہے، اور اس سے کہو کہ سب سے پہلی چیز جو حرام کیا ہے وہ شرک ہے۔ اب میں یہاں سے بات کہتا ہوں، ہمارے یہاں اگر کسی کے گھر میں بیٹی کا رشتہ آئے اور کہے کہ لڑکا زانی ہے، کوئی بیٹی دے گا؟ نہیں دے گا نا۔ کہے کہ لڑکا شراب پیتا ہے، کوئی بیٹی دے گا؟ اگر کسی کو پتہ چلے لڑکا اس کا جو ہے جواری ہے، کوئی بیٹی دے گا؟ پھر تعویذ باندھنے والے کو کیسے دے دیا؟ شرک ہے نا یہ؟ پھر تعویذ باندھنے والے کو کیسے دے دیا؟ اس لیے کہ ہم نے گناہوں کو اپنے دماغ سے سوچا۔ زنا ہمیں دکھ رہا ہے بہت گندی چیز ہے، یقیناً بہت گندی چیز ہے، شراب بہت گندی چیز ہے، چوری بہت گندی چیز ہے، لیکن ان سے بھی زیادہ گندی چیز کیا ہے؟ شرک کرنا ہے۔ لیکن ہم اسے برداشت کر لیتے ہیں، ہم اسے کیا کر لیتے ہیں؟ برداشت کر لیتے ہیں۔ یہی تو اہل حدیثوں کی لڑائی ہے، سب سے جھگڑا اسی سے ہوتا ہے۔ آج کی تاریخ میں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دنیا بھر میں اس بات پر چرچا ہے کہ عرب دیشوں میں کیا ہو رہا ہے۔ شراب آ گیا، ناچ گانا آ گیا، پردہ کمزور ہونا شروع ہو گیا، دھیرے دھیرے سعودی میں بھی یہ ساری چیزیں بڑھنی شروع ہو گئی۔ آج دنیا یہ کہتی ہے کہ دیکھو جی وہاں یہ ہو گیا، دیکھو جی وہاں وہ ہو گیا، دیکھو جی وہاں وہ ہو گیا، ٹھیک ہے، تان تشنی، گالی گلوچ، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں،
ہے نا. ہم یہ بات مانتے ہیں یہ ساری چیزیں غلط ہیں، لیکن کیا کوئی آدمی اس بات پر گفتگو کرتا ہے کہ جو ایک انسان یہ کہتا ہے کہ وہاں یہ ہو رہا ہے، وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ اس کے گھر میں شرک ہو رہا ہے نا، اس کے گھر میں کفریہ عقائد ماننے والے لوگ پائے جاتے ہیں. اس پر کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے کہ منہج صحیح نہیں ہے. منہج کیا ہے؟ بنیادی طور پر توحید اول ہے، سب سے بڑی حرام چیز شرک ہے، اور انسان کو سب سے پہلے اس سے بچنا ہے، سب سے پہلے اسی سے بچنا ہے. چنانچہ ہم آگے پڑھتے ہیں، آگے ایک حدیث یہاں بیان کی گئی ہے. قال ابن مسعود رضی اللہ عنہ من اراد ان ينظر الى وصیۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم التي عليها خاتمة فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا اتل ما حرم ربكم. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کوئی اگر نبی کی وصیت کو دیکھنا چاہتا ہے، وصیت کسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے حکم، کسی چیز کا حکم دینا کہ ایسا ایسا کرو، اور ایک ہوتی ہے وصیت جو انسان اپنے بچوں کو یا اپنے ماتحتوں کو مرتے وقت کرتا ہے، اسے وصیت کہتے ہیں. اس کی امپورٹنٹ کیا ہوتی ہے؟ زیادہ ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پر جو دھیان دینا چاہتا ہے، کون کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، کہ جو نبی کی وصیت کو دیکھنا چاہتا ہے، جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ ہوا، اسے چاہیے اس آیت کو پڑھے قل تعالوا اتل ما حرم علیکم ربکم، کہ آؤ میں تم کو پڑھ کر بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر کیا حرام کیا ہے. اور پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ تشرکوا بہ شیئا. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کنت ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی حمار، کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا گدھے پر. کہیں جا رہے تھے، ردیف کہتے ہیں پیچھے بیٹھنے والا. آپ بائک چلا رہے کوئی آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا تو اس کو ردیف کہتے ہیں عربی زبان میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گدھے کی سواری کر رہے تھے. اب دیکھیں نبی ہیں اور کس پر سوار ہیں؟ گدھے پر. ہمارے یہاں لوگ سائیکل پہ چڑھنے کو تیار نہیں، یہ کون سائیکل میں بیٹھے گا، بے عزتی کی بات ہے نا. کتنے بار میں کہتا ہوں کہ یار تھوڑا پیٹ ویٹ نکل رہا ہے، سائیکل لے لیتے ہیں. کہاں امام صاحب آپ سائیکل میں بیٹھیے گا؟ لوگ سمجھتے ہیں سائیکل میں بیٹھنا ذلت کی بات ہے نا. تو گھوڑے کے مقابلے میں گدھا بھی تو ذلت ہے نا. لیکن انسان کو کبھی بھی ان چیزوں پر توجہ نہیں دینا چاہیے، اسے اپنے ایمان اور عقیدے پر غور کرنا چاہیے، نہ کہ ان چیزوں پر کہ وہ گدھے پر بیٹھا ہے، کہ گھوڑے پر بیٹھا ہے، سائیکل پر ہے، کہ ہایابوزا میں گھوم رہا ہے نا، کہ ڈکاٹی لے کے گھور رہا ہے نا. ان چیزوں پر یہ سب چیزیں اہمیت کے حامل نہیں ہیں. آدمی سوچتا ہے بہت اچھی بائک ہوگی، بہت مہنگی بائک ہوگی، اللہ نے دیا ہے تو لو، کوئی بات نہیں ہے، اللہ نے دیا ہے تو لو. آج کے زمانے میں آپ دیکھ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جن گھوڑوں کی سواری کی جاتی تھی، نارمل گھوڑے کی بات نہیں کر رہے ہیں، جو عربی نسل کے جو گھوڑے ہوتے ہیں آج اس کی قیمت کروڑوں پہ ہیں. جن گھوڑوں پر بیٹھ کر لوگ جنگ لڑا کرتے تھے، ان کی ٹریننگ ہوتی تھی ان گھوڑوں کی، ان کی قیمت آج کروڑوں پہ ہے. تو کروڑوں کی سواری بری نہیں ہے، لیکن گدھے کی سواری کیا ذلت کی چیز ہے؟ جیسے کہ آدمی اگر بائک چلا رہا ہے تو سوچتا ہے میں سائیکل پہ کیسے بیٹھوں، بھائی میں تو مہنگے کار پہ بیٹھنے کا عادی ہوں، میں کہاں یہ سب چھوٹے موٹے گاڑی میں بیٹھنے جاؤں، ہے نا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ. کس پر بیٹھے ہوئے تھے؟ گدھے پر. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو اخلاق ہیں، ایک گدھے کی سواری، دوسرا اپنی سواری پر دوسروں کو بٹھانا. اپنی سواری پر یہ ہم تو بھائی اپنی سواری میں دوسروں کو نہیں بٹھاتے ہیں. آپ ہمارے گھر کے نوکر ہیں، آپ آئیے سائیکل سے، ہم جا رہے ہیں کار سے، تو میں تمہاری اوقات ہے تم ہمارے ساتھ گاڑی میں بیٹھو گے؟ تم کون ہو پھٹیچر آدمی، تم میرے گاڑی میں بیٹھو گے؟ جاؤ منہ دھو کے آؤ، ہے نا. آدمی نیچے صوفے پہ نہیں بیٹھنا. تمہارے کپڑے دیکھو، سال بھر کے کپڑے کی اتنی قیمت نہیں جتنا کہ میرے صوفے کی قیمت ہے. نیچے بیٹھو، صوفے پہ نہیں بیٹھنا. ہمارے ملک میں یہی تو حال تھا
ہریجنوں کو، دلتوں کو لوگ کھٹیا پہ نہیں بیٹھنے دیتے تھے، چادر والی نہیں جس میں رسی بنا ہوا رہتا تھا۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو اخلاق، ایک گدھے پر خود سوار ہیں اور دوسرا پیچھے کس کو بیٹھا کر رکھے ہیں؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو کہ صحابی ہیں، سارے صحابی حتیٰ کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انکلوڈنگ، سارے صحابی مل جائیں تو نبی کی برابری کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول ایک صحابی کو اپنے سواری پر پیچھے بیٹھا کر کے کیا کر رہے ہیں؟ بات کر رہے ہیں۔ بات کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ۔ اے معاذ، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا حق بندے پر اور بندے کا حق اللہ پر کیا ہے؟ اب یہاں ایک چیز سمجھیں، جس کا حق ہوگا اس کو ملے گا، جس پر ہوگا وہ دے گا، ہے نا؟ میں نے آپ سے 10 روپیہ ادھار لیا، یہ کس کا حق ہے؟ آپ کا۔ کس پر ہے؟ مجھ پر، کیونکہ میں نے لیا ہے نا؟ الٹا نہیں کرنا، آپ کا پیسہ ہے، میں نے ادھار لیا ہے تو آپ کا حق ہے مجھے پے کرنا ہے۔ تو اللہ کا حق بندے پر، یعنی کون پے کرے گا؟ بندہ۔ کس کو؟ اللہ کو۔ اور بندے کا حق اللہ پر، مطلب کون دے گا؟ اللہ تعالیٰ دے گا۔ اس کو الٹا نہیں کرنا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتدری، کیا تم جانتے ہو ما حق اللہ علی العباد وحق العباد علی اللہ، کہ کیا اللہ کا حق بندے پر ہے اور کیا بندے کا حق اللہ پر ہے؟ کیا تم جانتے ہو؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اخلاق میں سے ایک یہ ہے کہ جب کوئی بات آتی تھی تو ہڑبڑا کر کے اٹھ کر کے جواب نہیں دیتے تھے، بلکہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تو جواب یہ ہوتا تھا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں، جواب نہیں دیتے تھے۔ دوبارہ پوچھا جائے جب دیکھتے تھے کہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بات جاننا چاہتے ہیں کہ میں کیا سوچ رہا ہوں، تو جواب دیتے تھے۔ جیسے آیت الکرسی والی حدیث میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اتدری ای آیت من القرآن معک اعظم، کیا تم جانتے ہو کہ قرآن کی کون سی آیت زیادہ عظیم ہے اللہ کے نزدیک تمہارے نظر میں؟ تو کہا اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے پوچھا یا ابا المنذر اتدری ای آیت من القرآن معک اعظم، ارے تمہارے نظر میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عظیم آیت کون سی ہو سکتی ہے؟ جب انہوں نے دیکھا کہ نہیں رسول اللہ علیہ وسلم بار بار پوچھ رہے ہیں، مطلب وہ جاننا چاہتے ہیں کہ میں کیا سوچ رہا ہوں، تب انہوں نے کہا اللہ و رسول اللہ لا الہ الا ہو، اللہ آیت الکرسی والی آیت۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ان کے سینے پر ہاتھ رکھا، کہا کہ تمہیں تمہارا علم مبارک ہو، تم نے بالکل صحیح جواب دیا۔ تو صحابہ اکرام کا اخلاق یہ ہے کہ جب سوال رسول اللہ علیہ وسلم کرتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ اور اگر آپس میں معاملہ ہوتا تھا تو بڑے کے جواب دینے کا انتظار کرتے تھے، بھلے ان کو معلوم ہو لیکن جواب نہیں دیتے تھے، جواب نہیں دیتے۔ کیا کرتے تھے؟ بڑے کے جواب دینے کا انتظار کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک محفل میں تھے، بیٹھے بیٹھے رسول اللہ علیہ وسلم نے سوال کر دیا کہ اچھا بتاؤ وہ کون سا پیڑ ہے جس کی مثال مومن کی طرح ہے؟ تو سب لوگ جنگل، جھاڑ، پیڑ پودے کے بارے میں سوچنے لگے، کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما عمر میں چھوٹے تھے، وہ بھی وہیں بیٹھے تھے، یعنی بڑوں کی محفل، بدتمیز کہیں کہا، بڑے کی محفل میں کہا اٹھ کے جاؤ، بڑوں کو ساتھ میں بٹھائیے، آپ دین کی بات کیجئے، وہ آپ سے دین کی بات سیکھے گا، بچپن سے اس کی تربیت ہوگی۔ بچے کو اس لیے بھگا دیتے ہیں تاکہ وہ بکواس کر سکیں، الٹی سیدھی حرکتیں کر سکیں، گالی گلوچ کر سکیں، ہے نا؟ بیٹے کے سامنے باپ گالی نہیں دے گا، کیوں؟ اس لیے کہ بیٹا بگڑ جائے گا، بیٹا سن لے گا، بے شرمی کی بات ہوگی۔ اللہ کے سامنے دے رہا گالی، کوئی بے حیائی شرم اس کو حیا نہیں آتی۔ تو بات عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپ رہے۔ جب گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاسٹ میں کہا کہ اس کی مثال کس کی ہے؟ کھجور کا پیڑ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، گھر گئے تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ابا یہ تو مجھ کو معلوم تھا، لیکن میں نے سوچا کہ بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں تو میں کیا جواب دوں،
تو کہا اگر تم بول دیتے تو میرا کلیجہ بڑا ہو جاتا ہے نا. تو بتانے کا مقصد کیا ہے؟ صحابہ کرام کا اخلاق. جب سوال ہو تو پھٹ سے اٹھے بیٹھے جواب مت دو. یہاں کیا ہوتا ہے، ایک آدمی سوال کیا، دوسرا آدمی جواب دے کے بولتا ہے ٹھیک بولا نا مولوی صاحب. آدمی سوال کیا، چاہے شیخ ایک بات بتائیے، وہ سوال کیا، اس سے پہلے کہ مولانا کچھ کہے یا اس کے سوال کے بارے میں کچھ سوچے، بازو والا جواب دے کے بولتا ہے ٹھیک بولا نا مولوی صاحب، شیخ صحیح بولا نا میں. یہ طریقہ، یہ بد اخلاقی ہے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. اسی بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں. تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا، اللہ و رسول عالم. یہاں ایک اور عقیدے کی بات سنیں، اس کے بعد بات آگے بڑھاتے ہیں. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں. کیا آج کہا جائے گا ہر مسئلے میں؟ نہیں. اللہ رسول جانتا ہے، میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں بھائی، اللہ جانتا ہے، رسول کیسے جانیں گے بھائی؟ عالم الغیب تھوڑی ہے. اور اگر رسول جانتے ہیں تو کیا تم قیامت کے دن پوچھواؤ گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول بتائیے سچ بولا تھا جھوٹ بولا تھا؟ بعض علماء کہتے ہیں کہ دین کے مسئلے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم دین کے عمل میں جانتے تھے. لیکن ہمیں ان باتوں کو بیان نہیں کرنا چاہیے، نہیں تو بریلوی لوگ کہیں بھی اس مسئلے کو چپکا دیں گے، ہے نا، کہ اللہ رسول بہتر جانے. ہاں دین کی بات ہے، عقیدے کی بات ہے، کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، رسول اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے تھے. سب سے سیف سائڈ ہے آدمی یہی کہ اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے. یہ محدثین کا طریقہ ہے. جب ان سے کوئی فتویٰ پوچھتا تھا تو پورا لکھ کے کیا نیچے لکھتے ہیں، ھذا ما عندی، جو میں لکھا وہ میرے علم کے مطابق ہے. واللہ اعلم بالصواب، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. یہ محدثین کا طریقہ ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں علماء ذاکر نائک یا اس جیسے اسپیکرز کے اوپر بڑے غصہ ہیں کہ جواب دینے کے بعد کبھی زبان سے نہیں بولتے ہیں کہ یہ میرے علم کے مطابق ہے، باقی اللہ بہتر جانتا ہے، ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب. بلکہ کیا کہتے ہیں، انگلش میں ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا، ہے نا، انگلش میں نا، آئی ہوپ بول کے کچھ نہ کچھ آگے بڑھا دیتے انگلش میں، ہے نا. ہاں کہ مجھے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا. یہ سلف صالحین کا طریقہ نہیں ہے، یہ منہج سلف نہیں ہے. یہ بیسک چیزیں ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس کو ہم لوگ غور نہیں کرتے. محدثین کیا کرتے تھے، سوال آئے جواب لکھتے تھے، جواب سے پہلے لکھتے تھے. ہمارے علماء کے شیخ الحدیث مولانا عبید اللہ مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کے فتاوے پڑھیں، اوپر لکھتے تھے الجواب بعون الوہاب، میں اللہ کی مدد سے یہ جواب لکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. دیکھیے عقیدہ کس کے مدد سے، اللہ کے مدد سے میں جواب لکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. آخر میں کیا لکھتے ہیں، ھذا ما عندی، یہ وہ بات ہے جو میرے علم کے مطابق ہے. یعنی میں ہی حرف آخر ہوں، باقی سب غلط نہیں ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے میرے علم سے کوئی ایک ایسی حدیث چھوٹ گئی ہو جو کسی اور کو معلوم ہو، وہ اس چیپٹر کی ہو اور میں اس کو نہ لکھ رہا ہوں. کیا لکھتے ہیں، ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب. تو ہمارے علماء اسی وجہ سے ان لوگوں سے ناراض رہتے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو حرف آخر سمجھ لیتے ہیں. یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، سلف صالحین کا طریقہ نہیں ہے، یہ محدثین کا طریقہ نہیں ہے. اس سے بچنا چاہیے لوگوں کو. اس کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا. اللہ کا حق بندے پر یہ ہے کہ بندہ اللہ کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اس کے ساتھ کچھ بھی شریک نہ کرے، کسی کو بھی، اور کتنی ہی کم مقدار میں کیوں نہ ہو، شریک نہ کرے. یہاں ایک بات اور شرک کا سمجھتے ہیں، پھر آگے بڑھیں گے انشاءاللہ تو مسئلہ اور واضح ہوگا. ایک کتاب ہے اردو میں تقویۃ الایمان، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کتاب لکھی. شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، میں اس کا مطلب بتا رہا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ شرک صرف یہ نہیں ہے، شرک صرف یہ نہیں ہے کہ انسان کسی غیر اللہ کو اللہ کے برابر کرے. یہ تو شرک ہے، لیکن صرف یہ نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی شرک ہے. کیا کہتے ہیں کہ شرک یہ بھی ہے کہ انسان، اس جملے کو غور سے سنیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی، اللہ کا حق کسی کو دے اس امید سے یا اس عقیدے کے ساتھ کہ یہ حق جو اللہ کا میں اسے دے رہا ہوں، اس نے اپنا نہیں ہے، اللہ نے اس کو یہ حق دیا ہے.
اور یہ اللہ کے برابر نہیں، اللہ سے چھوٹا ہے، تب بھی یہ شرک ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی بابا سے اولاد مانگ رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ میرا گود خالی پڑا ہوا ہے، گود بھر دے، ہاں جھولی بھر دے، وہ دعا کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ یہ نہیں مان رہا ہے کہ میں جس سے مانگ رہا ہوں یہ خود دے گا، میں یہ نہیں مانتا، ٹھیک ہے۔ یہ بھی نہیں مان رہا ہے کہ یہ اللہ کے برابر ہے، نہیں۔ یہ بھی نہیں مان رہا ہے کہ یہ اللہ سے چھین کے لا کے دے گا، بلکہ یہ مان رہا ہے کہ اتنا نیک انسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے یہ حق دیا ہے کہ وہ کسی کو دے، یہ اپنے سے تھوڑی دے رہا ہے، اللہ نے اس کو دینے کا حق دیا ہے۔ اس نے اس کو اللہ سے چھوٹا سمجھا اور یہ سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے یہ حق دیا ہے، پھر بھی یہ شرک ہے۔ ہمارے یہاں مسلمان اسے شرک نہیں مانتے، نہیں بھائی وہ خود سے تھوڑی دے گا، اللہ نے اسے دیا ہے وہ بانٹے گا، اللہ نے اسے دیا ہے وہ بانٹے گا۔ اسی لیے اللہ امام شیخ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ شرک صرف یہ نہیں ہے کہ کسی کو تم اللہ کے برابر کر دو، بلکہ اللہ کا حق کسی کو دو یہ سوچتے ہوئے اللہ سے چھوٹا ہے، اللہ نے اسے اختیار دی ہے، اجازت دی ہے کہ تم لوگوں کو بانٹو یا لوگوں کی بات سن کر مجھ تک پہنچاؤ، یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے۔ تو وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کسی کو بھی اور کسی بھی درجے میں، کسی کو بھی اور کسی بھی درجے میں کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہ کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ جب آدمی اس میں پختہ ہو گیا اور پکا ہو کر اس پر عمل کر لیا کہ زندگی کے کسی بھی کونے میں، کسی بھی گھنٹی میں، کسی بھی لمحے، کسی بھی گھڑی میں، کسی بھی سیکنڈ میں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو کسی بھی اینگل سے شریک نہیں بناتا ہے، اللہ تعالیٰ کا کسی کو کسی بھی اینگل سے کسی بھی درجے میں 0.1111 یا 0.001% ہی صحیح، اتنا بھی اللہ کا کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ تب اللہ کے رسول آگے کیا کہتے ہیں؟ وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ، بندے کا حق اللہ پر یہ ہے اللہ یعذبہ کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کو عذاب میں نہ ڈالے مَن لَا یُشْرِکْ بِهِ شَیْئًا، جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو۔ شرط کیا عذاب سے بچنے کا؟ ہاں، شرط کیا عذاب سے بچنے کا؟ شرک سے محفوظ رہنا، شرک سے محفوظ رہنا عذاب سے بچنے کی شرط ہے۔ اچھا یہاں ایک بات اور بتاتے ہیں تاکہ مسئلہ واضح ہو اور آج کا درس ختم ہو۔ اللہ کا حق بندے پر یہ واجبی ہے، یہ ہم پر واجب ہے، اور بندے کا حق اللہ پر یہ انعامی ہے، یہ اللہ کا انعام ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اللہ کا حق بندے پر یہ واجبی ہے، کیوں؟ پیدا کیا، روزی دی، زندگی دی، ہاتھ پیر دیے، ماں باپ دیے، اولاد دیے، اتنی ساری نعمتوں سے زندگی بھر دیا اور پیدا ہی اس لیے کیا کہ اس کی عبادت کیے جائے، تو یہ بندے پر اللہ کا حق کیا ہے؟ واجب ہے۔ بندے کا حق اللہ پر واجب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا پیدا کیا تھا تو کام کیا، کیا چاہیے تجھ کو؟ انعام کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہو سکتا ہے نا، اللہ نے ہم کو پیدا کیا، ہم نے اللہ کی عبادت کی، بات ختم۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس عبادت کے وجہ سے جو ہمیں دے رہا ہے وہ کیا ہے؟ انعامی ہے، وہ انعام ہے۔ انعام ہمیشہ ایکسٹرا چیزیں ہوتی ہیں، انعام ہمیشہ کیا ہوتی ہیں؟ ایکسٹرا چیزیں ہوتی ہیں۔ تو بندے کا حق اللہ پر یہ انعامی ہے اور اللہ کا حق بندے پر یہ واجبی ہے۔ لاسٹ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات بتائی تو صحابہ اکرام حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے کہا کہ افلا ابشر الناس، اتنی پیاری بات اللہ کے رسول، میں دوسروں کو خوشخبری سنا دوں کہ جو شرک نہیں کرے گا وہ عذاب سے بچ جائے گا؟ ملا جلا کہیں نا، بات سمجھ میں آیا؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ نہیں، خوشخبری مت دو، کیوں؟ فَيَتَّكِلُوا، تو یہ لوگ اہل حدیث ہو جائیں گے۔ اہل حدیث مطلب جو ہمارا حال ہے نا، سب چھوڑ چھاڑ کے اللہ پہ بھروسہ کر کے شرک نہیں کر رہے، جنت تو ملی گئی، بات باقی سب کرنے میں لگے ہوئے۔ فَيَتَّكِلُوا، تو وہ اسی پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے، عبادتوں میں دل نہیں لگائیں گے،
جبکہ عبادت ہوگی تو ہی شرک ہوگا، عبادت نہیں ہوگی تو شرک نہیں ہوگا۔ کیا کہتے ہیں، عبادت ہوگی تو بھی توحید ہوگا، عبادت ہو کوئی شریک نہ ہو تو توحید ہے، عبادت بھی نہیں ہے شریک بھی نہیں ہے تو توحید نہیں ہے، اور عبادت میں کوئی شریک ہے تو بھی توحید نہیں ہے نا۔ تو عبادت ہوگی تو ہی توحید ہوگی، لیکن پھر بھی آدمی کیا کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، روزہ نماز حج زکوٰۃ بھی کر رہا ہے اور پھر چوری چماری بھی کر رہا ہے۔ ایک آدمی کو بولا دیکھو آپ کا بیٹا کال سینٹر کر رہا ہے، ٹھیک ہے شرک تو نہیں کر رہا ہے نا، چوری کر رہا ہے، کیا بول رہا ہے، شرک تو نہیں کر رہے نا، تو کیا سمجھا کہ شرک نہیں کر لے بس فیتقلوا، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، تو لوگ بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے۔ اچھا جب منع کیا تو یہ حدیث آئی کہاں سے، سوال ہے نا۔ صحیح مسلم میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب لکھا، امام مسلم رحمۃ اللہ جس راوی نے یعنی جس تابعی نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث سنی، وہ کہتے ہیں فحدثه معاذ عند موته تأثما، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرتے وقت یہ حدیث سنائے اس ڈر سے کہ کہیں نبی کی بات چھپانے کا گناہ نہ ہو جائے۔ تعصمن منے اسم، گناہ کے ڈر سے انہوں نے یہ حدیث اپنے شاگرد کو مرتے وقت، کب سنایا، مرتے وقت یہ بات بیان کی۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ کسی پر اگر مکمل اعتماد ہو، کوئی بگڑے گا نہیں، تو اس کو بہت ساری بشارتیں دی جا سکتی ہیں، لیکن اگر اس بات کا اعتماد ہو کہ بگڑ جائے گا تو اس کو نہیں بتانی چاہیے بہت سی باتیں۔ مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، کیا کہتے ہیں ابو عبیدہ بن جراح جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، سعد بن ابی وقاص جنتی، سعید بن زید جنتی، کہا نا جنتی، تو کیا جنتی کی خوشخبری ملے تو عبادت کرنا چھوڑ دیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ وہ انسان ہے کہ ان کو جنت کی خوشخبری دے دیں گے تو یہ بگڑیں گے نہیں، یہ اور زیادہ عبادت کریں گے۔ جنگ تبوک کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دی ہوئے سونے چاندی کو ہاتھ میں لے کے ایسے اچھال رہے تھے اور کہہ رہے تھے عثمان نے اتنا خرچ کر دیا کہ آج کے بعد کچھ بھی نہ کرے تو بھی جنتی ہے، اللہ اس کی پکڑ ہی نہیں کرے گا۔ تو کیا وہ عبادت کرنا چھوڑ دیے تھے؟ جنگ بدر کے دن اللہ تعالیٰ نے یہ کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہلوایا اللہ نے کہ اے اہل بدر آج کے بعد تم کچھ بھی نہ کرو تب بھی اللہ تمہاری پکڑ نہیں کرے گا۔ تو کیا وہ عبادت کرنا چھوڑ دیے تھے؟ بیعت رضوان میں جتنے لوگ شریک تھے صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت کی بشارت دی تھی، تو کیا وہ عبادت کرنا چھوڑ دیے تھے؟ تو جس آدمی پہ بھروسہ ہوگا یہ بگڑے گا نہیں تو اس کو بتا سکتے ہیں، لیکن جس پہ بھروسہ ہوگا اس کو بول دینے سے بگڑ جائے گا تو پھر ایسی صورت میں ان سے کچھ چیزیں چھپانا بھی جائز ہے، چھپانا بھی جائز ہے، اس حدیث سے معلوم ہوا۔ تو بالمجموع آج ہمارا پہلا چیپٹر کتاب التوحید کا ختم ہوا، جس میں مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا زیادہ تفصیل ہو جا رہا ہے، لیکن ضروری چیزیں ہیں۔ اس کو اگر ہم شروع میں زیادہ تفصیل سے پڑھیں گے تو آگے تھوڑا سا آسان ہوگا، تاکہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب کی امپورٹنس کیا ہے۔ اب دیکھیے 2 درس پورا ہو گیا تب جا کے ایک چیپٹر ختم ہوا، تو کتنی تفصیلی اور بنیادی چیزیں عقیدے کی ہیں، ہمیں اس پر کتنا زیادہ غور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔